when I look back میرا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ اسی قسم کا تھا, لیکن الحمدللہ میں نے کوئی ایکشن ایسا نہیں کیا تھا جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتا سکوں کہ یار یہ بڑی میں نے غلط بات کر دی یا بڑا غلط کام کر دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو جو اس مائنڈ سیٹ کے اندر ہے ان کو بتانا چاہیے کہ ہاں یہ نیچرل ہے, نارمل ہے, کوئی بات نہیں, ہاں تم نے اسٹینڈ لینا ہے, ہاں تم نے ٹکر لینی ہے, تم نے بالکل انکمپرومائز نہیں کرنا, لیکن ٹیوٹلیج کے اندر, لیکن کسی عالم کے ساتھ رابطے میں رہ کے, کسی ایکسپیرینسڈ بندے کے ساتھ جو اس پاتھ سے گزرا ہوا ہے اس کے ساتھ, ہاں اس کے ساتھ جو آپ سے سینئر ہے ایج کے اندر بھی, نالج کے اندر بھی, اس کی ٹیوٹلیج کے اندر رہ کے آپ کرو فیصلے. اگر مثال کے طور پہ نوجوانوں کو یہ, اور یہ سب سے کامن چیز یہ ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ یار میرے ماں باپ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں, میرے ماں باپ بالکل غلط ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں. میں ہمیشہ اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی ایڈوائس دیتا ہوں, اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے, فیلنگ کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ایکشن لینا نا, اپنے کسی بڑے کے پاس, کسی عالم کے پاس, کسی ایکسپیرینسڈ نالجبل بھائی کے پاس جاؤ, اس سے پوچھو اچھا یہ سیناریو ہے, میرے امی ابو یہ کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ دین کا تقاضا یہ ہے, مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں. ہمیں یہ کرنا چاہیے فیصلوں سے پہلے, کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ہمیں جا کے ان سے پوچھنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا ایک لڑکے کے بارے میں جو یونیورسٹی چھوڑنے کا سوچ رہا تھا. اس نے یونیورسٹی چھوڑنے کا کیوں سوچا؟ کیونکہ اس نے جو قرآن سے خود سمجھا, جو حدیث سے خود سمجھا, اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی اپنی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے, آپ نے یہ سمجھ لیا, آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی. اب اس کو چاہیے تھا کہ کسی عالم کے پاس جائے, کسی نالجبل بھائی کے پاس جائے جس نے دین پڑھا ہو, جو اس معاملے کو جانتا ہو اچھی طرح, اس سے پوچھے کہ اچھا میں نے قرآن میں یہ پڑھا, میں نے حدیث میں یہ پڑھا, اب میں یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں یہ ٹھیک ہے فیصلہ کہ نہیں. کسی عالم سے پوچھیں. اور دیکھیں 10 out of 10 ٹائمز آپ کو علماء جو ہیں وہ اس چیز سے ڈسکریج کریں گے. میں تھوڑا سا اور کلیریفائی بھی کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اور بڑا اچھا اسپیکٹ ایک دیا کہ تاکہ ہمارے ویورز ڈسکریج نہ ہو جائیں کہ یہ تو برا کہہ رہے ہیں اس چیز کو. نہیں, میں جو بات کرنا چاہتا ہوں نا آپ تینوں سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیرنٹس کی شکایت ہوتی ہے کہ یہ بچہ دین میں آنے کے بعد زیادہ بدتمیز ہو گیا. مطلب میں کلیئر ورڈز میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. پھر ایک طریقہ ہے مسٹیکس کریکٹ کرنے کا, پوری ایک کتاب ہے پروفٹس میتھڈ آف کریکٹنگ پیپل مسٹیکس, صالح المنجد کی کتاب ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پراپرلی مسٹیکس کریکٹ کیا کرتے تھے لوگوں کی. جی. لیکن لوگ شکایت کرتے ہیں, عام لوگ, کہ یار یہ جو آپ کے دینی لوگ ہیں یہ کس طرح اگلے کی مسٹیک کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ فہم سے خالی ہے, یعنی شعور سے بھی خالی لگتا ہے, حکمت سے بھی اور فہم سے بھی. یہ اب میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں ان ساری چیزوں. پھر دعویٰ کا پرپز یہ سمجھنا کہ اگلے کو کنونس کرنا ہے اور جیتنا ہے, یہ ایک بہت بڑا فالٹ پایا جاتا ہے. جب ایگو بھی انوالو ہو جاتی ہے, ایگو بھی انوالو ہوتی ہے, جبکہ دعویٰ کا ان دا فرسٹ پلیس یہ مقصد ہے ہی نہیں. خیر خواہی ہے, اٹ از ٹو پلیز اللہ, اور ایمپتھی سے آپ اگلے کو وہ چیز پریزنٹ اگلے کے لیے اچھا چاہنا, اگلے کے لیے اچھا چاہنا. پھر یہ غلط فہمی کہ ہدایت میں کسی کو دے سکتا ہوں, سم ویئر ان انکانشیس اٹ از دیئر, ٹھیک ہے, میں یہ دلائل دے کے یا میں یہ ڈیبیٹ کر کے جو ہے نا میں اس کو, اور یہ کیوں نہیں کنورٹ ہو رہا, بے صبری دکھانا اس بات پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کتنی تعلیمات ہمیں قرآن کے تھرو ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بے صبرے تھے, لیکن اللہ نے ان کے تھرو ہمیں میسج دیا, فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اور پھر وہ کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہ لے کر آئے. تو ثابت ان ساری چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ کی کچھ میتھڈالوجیز ہیں, کچھ اسٹریٹجیز ہیں. دعویٰ صبر مانگتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہمارا کام ہے پہنچا دینا, دلوں کو بدلنے کا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو یہ ایکسٹریم رویے جو نظر آتے ہیں, میں ایکچولی اس کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سٹینڈ نہ لیں, آپ کمپرومائز کچھ چیزوں پہ نہیں کرنا چاہیے کمپرومائز, ٹوٹلی ایگریڈ, یو شوڈ بی ویری ان کمپرومائزنگ. بلکہ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, الحمدللہ میرے کئی دوست جو میرا مذاق شروع میں اڑاتے تھے کہ یار دیکھو اس نے ہمارے ساتھ شیشہ پینا چھوڑ دیا ہے, اس حد تک مذاق تھا کہ میں کوریڈور سے گزرتا تھا ہاسٹل میں گانے اونچی کر دیتے تھے, مولوی آ رہا ہے مولوی کو چڑھاتے ہیں. تو لیکن اب وہی دوست صرف یہ دیکھ کے کہ یہ جمع رہا, یہ ڈاماڈول نہیں ہوا, یہ مطلب وہ مارجنل مین ہوتا ہے نا, تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر, دینی کمپنی میں بیٹھے دینی لوگوں کو خوش کر لیا, ایک دم دیندار بن گئے,
وہ لبرل یو کمپنی میں گئے, ادھر جا کے فل یو بن گئے. تو اس طرح کے شخص کو تو اللہ کے نبی نے ویسے بھی پسند نہیں فرمایا. تو اسی بات سے انہوں نے عزت آج کی کہ یہ جمع رہا, تو وہ ٹوٹلی ایگریڈ آپ کی بات. لیکن یہ ایک ایشو ایگزسٹ کرتا ہے, اسکالرس کی دیکھیں ڈس رسپیکٹ کتنی کرتے ہیں. کئی میں نے فیس بک پہ کمنٹس دیکھے اسکالرس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں, اور یہ کہنا کہ فلانا کون ہوتا ہے. یعنی مجھے یاد ہے ایک بندے کو ابن باز کا ہم نے فتویٰ بتایا, اس نے کہا ابن باز کون ہوتا ہے, میں تو حدیث دیکھوں گا, حدیث دکھاؤ. تو یہ ایکسٹریم رویہ ہے ایک. اس کا جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک گائیڈ لائن دی جائے کہ وٹ ٹو ڈو. کیا آپ حماس وٹ ڈو یو تھنک, یہ جو میں نے ایک اسکیچ, آپ نے بالکل صحیح یہ اسکیچ پریزنٹ کیا ہے, اس میں یہی وجوہات ہیں, ٹھیک ہے, کہ لوگ جو ہے نا اپنے ایموشنس کو نا غلط طریقے سے گیئر کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ پھر ایسے سچویشن میں پھر پھنس جاتے ہیں. لیکن جو طریقہ جو احمد بھائی نے بتایا ہے, ٹھیک ہے, کہ فار ایگزامپل اگر وہ شروع سے ہی وہ ایک بیلنسڈ ٹیوٹر ایج کے اندر ہوتے ہیں, ٹیوٹرشپ مینٹرشپ کے اندر گزرتے ہیں, تو وہ بندہ جو ہے نا وہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی کے ساتھ وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. ایون دو اس میں فیزز آتے ہیں, ہر بچے ہر جوان میں وہ فیزز پھر بھی آتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ہی ول بی لیس کمپرومائز ایز اپوز ٹو سم ادرس, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر نا ایک بہت بڑی ویو ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ دین سے دور بھی اس وجہ سے ہوتے ہیں, ان کے رویوں کی وجہ سے, ایسے, ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں, ہم اس چیز کا بیلنس کرنا ہے. ایک اس میں بھی یہ سوچ کے رکھنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انیویٹیبل یہ بھی ہے کہ اگر آپ حق کی بات کریں گے لوگ آپ کو تنگ کریں گے, جس طرح آپ نے بتایا, وہ آپ کے پیچھے آپ کو چھیڑیں گے, بلکہ وہ تو یعنی آپ کو ایک ڈرا بیک آنا ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ کی دین کے میں اگر آپ اسٹیپ ان کرتے ہیں آپ کو یہ بیک لیش ملیں گے, ہر صورت ملیں گے. اس کا یہ مطلب یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ وہ آزماتا ہے. جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی دین پہ چلوں گا تو پھر آزمائش تو آئے گی, یہ تو آئے گی. لیکن جب وہ جو دوسرا معاملہ ہے کہ جب آپ مینٹرشپ کے ساتھ چلتے ہیں نا, تو پھر آپ ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چلیں گے, آپ کو کئی چیزوں کا پہلے ہی پتہ لگ جائے گا, اینڈ یو ول بی پریپیئرڈ بیفور دا ایونٹ کمس. ایسے جو لوگ ہیں نا, ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے جو بھائی ہیں, ایسے جو اس طرح کے چلنے والے بھائی ہیں, وہ کبھی بھی اس طرح کی سچویشن میں نہیں گئے کہ مطلب یعنی پہلے اس جماعت میں چلے گئے, پھر اس جماعت میں چلے گئے, پھر یہ کیا, پھر وہ کیا, ٹھیک ہے نا. نہیں, وہ ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں. ایکسٹریم سٹانسز لیا, کبھی ایک جماعت میں تھے تو وہاں پہ بڑا ایکسٹریم سٹانس تھا, کسی اور میں چلے گئے تو وہاں پہ ایکسٹریم سٹانس. اب دیکھیں جو لبرلس بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ آ جا کے نا اسی طرح وہ ان کی بھی کچھ اسی طرح کی فیزز ہوتی ہیں, لیکن اس میں نا وہ زیادہ ایکسٹریم شو کریں گے, اور ان کے لیے ہلکا سا بھی میتھڈ, چاہے وہ اچھا میتھڈ کیوں نہ ہو, وہ ان کو زہر لگے گا. تو یہاں پر ہم نے یہ بھی فرق دیکھنا ہے کہ وہ میں آپ کو بنیادی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں, ایک بیسک رول ہے ادب کا کہ آپ اگلے کی بات سننے کے لیے سنتے ہو, سننے کے موڈ میں بیٹھتے ہو اور سنتے ہو. آپ اس فریم آف مائنڈ سے نہیں بیٹھتے کہ میں نے رد کرنا ہے. یہ بیسک ترین ادب ہے کنورسیشن کا. لیکن ہوتا کیا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ایک اوپینین بنا لیا جاتا ہے, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بھی گزرا ہوں اس اسٹیج سے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اوپینین کے علاوہ دنیا کا کوئی اوپینین ایگزسٹ نہیں کرتا, اور اگر کرتا ہے تو اس کو میں نے رد کرنا, اس کو میں نے ریفیوٹ کرنا. یعنی جب آپ ریفیوٹیشن والی اپروچ سے جاتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلا اسلام سے متنفر ہوتا ہے, آپ سے نہیں, وہ ڈائریکٹ اسلام سے متنفر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار اگر ایسا ہے اسلام, وہ اسلام کو دیکھ رہا ہے آپ کے تھرو, اور ان کا لیول آف ایموشنل انٹیلیجنس اتنی ہے, چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے, لیکن وہ کہیں گے کہ یہ ہے جی, دس از اسلام. کئی ریورٹس ہیں احمد بھائی جو دیسی مسلمانوں سے انٹریکشن جب ہوتا ہے, میرے پاس سٹوریز ہیں پوری, دے آر شاکڈ کہ یار یہ اخلاق ہے, مطلب ہم نے تو کچھ اور پڑھا تھا لیکن یہاں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے. تو میں ذرا وہ والا اینگل ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں آج. علی بھائی, یہ جو فینومینا ہے نا نوجوانوں کا اس طرح کا رویہ, اب دو چیزوں میں فرق ہے. ایک ہے مائنڈ سیٹ, میں شاید اس مائنڈ سیٹ کو نا پروموٹ بھی کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں ہونا چاہیے اس طرح کا مائنڈ سیٹ, ہونا چاہیے مائنڈ سیٹ جوانی کے اندر کہ انسان جو ہے نا اپنی کشتیاں جلانے کے لیے وہ تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. لیکن اس کو آپ مینیفیسٹ کیسے کرتے ہو اپنی ایکشنز کے اندر. سب سے بڑا پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں خاص طور پہ جب وہ دین پڑھتے ہیں, قرآن و سنت حدیث پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں,
وہ کتاب میں پڑھ رہے ہیں, پھر جب کتاب بند کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا, وہ بہت بڑی کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو مجھے اس جگہ پہ بلا رہی ہے کتاب, یہ تو مجھے یہ کہہ رہی ہے, لیکن دنیا کے نظام تو بالکل ہی کانٹرڈکٹری ہے. میں کیسے اپلائی کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اس کانٹیکسٹ کے اندر جس میں ہوں. اینڈ وہ بہت سنسیئر ایک ڈرائیو ہوتی ہے, بہت ایک سنسیئر انٹینشن ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام اپنے اس کانٹیکسٹ میں کیسے اپلائی کروں. وہ جو کانٹرڈکشن ہے نا, اس سے ڈیل کرنا نوجوانوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور دیکھیں اسی لیے علماء ہیں, اسی لیے فقہاء ہیں. یہ جو دین ہے یہ میتھمیٹیکل ایکویژن نہیں ہے کہ میں نے 1+1 پڑھا اس کا ایکول 2 ہو گیا. یہ دین جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کیا احکامات ہیں, ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے اپنی زندگی کے اندر, اپنے کانٹیکس کے اندر, وہ علماء بتائیں گے. تو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو میں اپلائی کیسے کروں اپنی ریئل لائف کے اندر. ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں بالکل پورا وداؤٹ اینی کمپرومائز اپلائی کروں. اب کبھی کبھار اگر وہ کسی عالم کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے اور نہیں اس کی ٹیوٹلیج کے اندر یا اس کی ٹیچنگ کے اندر یا گائیڈنس کے انڈر اپلائی کر رہے, تو وہ ایک ایسا ورژن آف اسلام اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے اوپر جو کہ سسٹینیبل نہیں ہوتا. وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا, اور ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی ہیں اس قسم کی کہ لوگوں نے ایسے سٹانس اپلائی کر لیے اپنی زندگیوں کے اندر, اور انہیں وہ اپنے فہم کے مطابق قرآن و سنت سے ہی لیے, لیکن وہ اس کے اوپر کھڑے نہیں رہ سکے, اور جب اس کے اوپر چل نہیں سکے, وہ کاؤنٹر اوپینین آیا تو دے گاٹ ڈپریسڈ, کیونکہ وہ اتنے پکے ہو چکے تھے اس پہ کہ انہیں لگا کہ یہ تو پھر اللہ معاف کرے اسلام ہی غلط ہے, اور وہ پھر دین سے بھی دور گئے. یعنی کئی لوگ دیکھیں داڑیاں کٹا لی, حجاب کرنا چھوڑ دیا, اتنا متنفر ہوئے کہ یار یہ تو سب کچھ ہی غلط ہے, حجاب بھی غلط ہے, داڑھی رکھنا بھی غلط ہے, تو لیٹس گو بیک ٹو. جو یہ لوگ اس طرح کا سٹانس اپنا لیتے ہیں نا, اور اس طرح کی رولز اپنا لیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر جو کہ اتنے مشکل ہوتے ہیں, اور دین نے بھی ان سے وہ تقاضا نہیں کیا ہوتا, وہ ود ٹائم ختم ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یا تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا, یا تو انسان اپنی نالج کے ذریعے نالج میں بڑھتا جائے اور پھر اس سے وہ چیزیں پھر وہ اپنا لائف سٹائل ایڈجسٹ کرے, یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ تھک اتنا جاتا ہے کہ وہ سب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو دیکھیں جیسے ہم نے کہا نوجوانوں کے اندر یہ سٹیج آتا ہے, اب یہ سٹیج جو ہے میرے نزدیک یہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ دو چیزوں کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے, یا تو آپ کے علم کی وجہ سے ختم ہوگا یا آپ کی عمر کی وجہ سے ختم ہوگا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ سیکھتے نہیں ہیں, اپنی نالج کو روک لیتے ہیں نا, وہ تھک کے ختم کر دیتے ہیں اس کو, اور جب وہ ختم کرتے ہیں نا تو وہ ان چیزوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں جو کہ دین نے فرض کی ہوئی تھی ان کے اوپر. مثال کے طور پہ وہ نماز سے بھی جو ہے وہ نہیں سسٹین کر سکتے, انہوں نے اتنا ایکسٹریم لائف سٹائل لیا ہوتا ہے کہ ان کو ہو جاتا ہے یار یہ کر نہیں سکتے ہم, اور ظاہر ایج کے ساتھ ساتھ وہ زیلسنس اور وہ جو جوانی کی جو انرجی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو وہ پھر جس چیز جب ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں نا تو وہ ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ہیں جو علم کے ساتھ اور علماء کے ساتھ ایک تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں اپنا, ان کے اندر بھی چینج آتا ہے, لیکن ان کے اندر پازیٹیو چینج آتا ہے. اور وہ پازیٹیو چینج جو ہے وہ جب نیچے بھی جاتے ہیں نا اور جب چینج ہوتے ہیں تو وہ اپنے دین کے جو اصول ہیں ان کو بہتر سمجھتے ہیں, اور وہ ان کو کمپرومائز نہیں کرتے, چھوڑتے نہیں ہیں. حماس بھائی نے نا وہ ڈننگ کروگر افیکٹ کا ذکر کیا, اس کا اگر آپ لوگ اس کا وہ گراف بھی اگر شیئر کر دیں نا تو بڑا اچھی طرح سمجھ آئے گا. میں سمجھتا ہوں بڑا ٹرو ہے یہ فینومینا کافی فیلڈز کے اندر. تو فینومینا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس تھوڑا سا نالج آتا ہے نا, تھوڑا سا نالج, تو اس کو بہت زیادہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ ہوئے مجھے تو پتہ لگ گیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اب تو مجھے سب کچھ پتہ لگ گیا. تو وہ ایک پیک کے اوپر ہوتا ہے جس کو آئی نو ایوری تھنگ والا پیک کیا ہے, یا ماؤنٹ اور ریفیوٹ کرنا اسے زیادہ پسند ہے, وہ اسی پیک پہ ہوتا ہے. اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ, اور وہ ماؤنٹ اسٹوپڈ ہے اس کا پیک. کیونکہ دیکھیں جہل مرکب اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی جہالت کا خود پتہ نہ ہو, اور یہ وہ لیول ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے, لیکن پتہ اس کو نہیں ہے, اس کو نہیں پتہ کہ اس کو نہیں پتہ. اچھا اب نالج جب بڑھے